صاحب سمجھتے ہیں کہ لفظ طہارت تو ہمارے ہاں عام بولا جاتا ہے. صحیح. کبھی آپ صرف اس ایک لفظ کی پہنائیوں اور گہرائیوں میں اتریے. الطہور. اللہ. اس کی جو ظاہری اس کی خوبصورتی ہے، اس کا جو حسن ہے اور اس کی جو لٹریری ڈیپتھ ہے، اگر اس پہ جائیں اور اس کو کھول دیں بغیر ترجمہ کیے آکسفورڈ اور کیمبرج میں کوئی عربی گرامر کا اور لغت کا ماہر ادبیات کا، تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ وجد کرنے لگ جائیں. اللہ اکبر. یہ صرف لفظ طہور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ کی بارگاہ، مجھے تو جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ طہارت کی ایک آبشار ہے جو جھرنوں سے بہتی ہوئی گر رہی ہے. اللہ. نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و اطہر سے جو بھی کلمہ، جو بھی جملہ ادا ہوا ہے، جوامع الکلم کہا گیا. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. بے شک. یہ ان جوامع الکلم میں سے ہے. 3 لفظ ہیں صرف: الطہور، شطر، ایمان. اور 3 لفظوں میں پورے کا پورا جو اس کا مضمون، مفہوم، جو اس کی کیفیت ہے وہ بیان کر دی گئی. یعنی رسماً یا ظاہراً تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ الطہور شطر الایمان ہے. حقیقت میں آپ دیکھیے، جب عملی میدان میں آپ اترتے ہیں نا، تو آپ طہارت کے بغیر صفدر صاحب کہیں کے بھی نہیں ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. قبلہ بات مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج یعنی اللہ کی بارگاہ جو کہ آپ ہیں، آپ کوالیفائی نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں بغیر طہارت کوالیفائی نہیں کرتا بندہ کسی بھی کام کے لیے جو اسلام نے ہم پر لازم کی ہیں. عبادات ہیں، اذکار ہیں، بارگاہ الہی میں حاضری ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ قبولیت کی شرائط میں بھی طہارت لازم. بڑی بات ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک تو ہے انٹری، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، موقع دے دیا، اس کے لیے بھی طہارت شرط ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں طہارت شرط. اس کے بغیر یہاں فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. چونکہ معبود خود پاک ہے، اس لیے جو کچھ اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب تک وہ پاک نہ ہو وہ قبول نہیں. ہائے ہائے. پاکی کے بغیر قبول نہیں. آغاز بھی طہارت ہے اور اختتام بھی طہارت ہے. کیا بات ہے. دیکھیے، دونوں پہلو اگر ہمارے سمجھ میں آ جائیں، اور بالکل سمپل چیزیں ہیں، بہت سادہ، واضح اور 2 ٹوک ہیں، کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل نہیں. پھر نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین اور سید المتطہرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الطہور مفتاح الصلاۃ. ہائے ہائے ہائے. طہارت نماز کی کنجی ہے. وضو نماز کی کنجی ہے. نماز کی کنجی. پھر فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ. اللہ اکبر. جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں. ولا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جس نے اس وضو میں اللہ کا نام پہلے نہ لیا اس کا وضو نہیں. کیا بات ہے. اب یہاں یہ دونوں باتیں پھر جڑ گئی ہیں اسی حدیث پاک میں کہ آپ نے صرف رسمی طہارت یا وہ ارکان ادا نہیں کرنے کہ چلو کلی کر لی. جی بالکل. نہیں، پہلے اس معبود کا نام اس پہ لیا جانا ضروری ہے. اور ایک بات آج حدیث پاک ہے، آج کا سمجھیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے اور وضو کرنے والوں کے لیے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سند حسن کے ساتھ اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، کہ جب کوئی وضو کرنے والا وضو سے پہلے پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ، اللہ، تو جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے. اللہ اکبر. علامہ صاحب قبلہ، ابھی تک ہم نے جو زیادہ تر باتیں کی ہیں یہ ظاہری طہارت سے تعلق رکھتی تھی. دلوں کی پاکیزگی بھی بہت بڑا موضوع ہے، اور یہ فلسفہ حیات بھی ہے، زندگی کا نصب العین بھی ہے، اور اسلام کا یہ مقصد ہے اپنے ماننے والوں سے. اس سے آپ کچھ روشنی جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. کتنی جامعیت ہے صفدر صاحب. بالکل نیوٹرل ہو کے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، صرف عقل و دانش اس کے پاس ہو تھوڑی سی، بالکل تو دیکھے کہ پوری کائنات کے اب تک کی تاریخ انسانی میں کوئی دنیا کا ایسا نظام ہے جس کے پاس ظاہری اور باطنی طہارت کا ایسا پیکج ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور آپ یقین کیجئے، یہود حسد میں اور چڑ کے صحابہ کرام کو
علیہم رضوان کو اپنے خیال میں یہ تانا دینے پہ آ گئے تھے کہ یار تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تمہیں وضو اور طہارت بھی سکھاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہاں تک نوبت. اور وہ فخر صحابہ کرام علیہم رضوان اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں رب نے صرف مطہر نبی نہیں دیا، مزکی نبی بھی دیا. کیا بات ہے. اللہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو صرف ظاہری طاہر اور مطہر اور مطہر سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ طاہر کیسے ہونا ہے، مطہر. اور ہمیں آپ یقین کیجئے جب ہم آقا کریم علیہ السلام کے وہی جو آپ نے پہلے بات کہی چھیڑا الطہور شطر الایمان پہ صفدر صاحب اس امت کے ایک ایک فقیہ کی تحقیق کوئی پڑھ لے، اور آخری لوگوں میں جن کا یہ کلام ابھی سنا ہے صاحب فتاوی رضویہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. ابھی تو ہم وضو کے ہی اس میں دائرے میں طواف کری جا رہے ہیں، اگر تیمم پہ آ جائیں صرف مفتی صاحب فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں جو اس امت کے ایک فقیہ نے تحقیق کر دی ہے کہ 250 چیزوں کی لسٹ دے دی ہے جن پر تیمم کر سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ ڈیپتھ کیا ہوگی، وہ ریسرچ کیا ہوگی. تو پھر طہارت باطنی جو انویزیبل ہے، جو آپ ورقے پہ صفحے پہ لکھ ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ. دلوں کو پاک پانی سے تو نہیں کر سکتے، مٹی سے بھی نہیں کر سکتے. تو باطن کو پاک کیسے کرنا ہے، وہ نسخے بھی دیے ہیں اور وہ طریقے بھی دیے ہیں اور وہ رستہ بھی بتایا ہے اور وہ نسخے بھی عطا فرمائے ہیں، جس میں سے ایک ذکر اللہ ہے، ذکر الہی جو دلوں کو پاک کرتا ہے. پھر درود پاک ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے، بالکل ٹھیک، چمکاتا ہے، پالش کرتا ہے، سیکل کرتا ہے اور سیکل کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ریگ مال استعمال ہوتا ہے، جی بالکل اسی پرپس زنگ اتار دیتا ہے، کیونکہ دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے گناہوں کا، غفلت کا، کثافت، معصیت کا. تو اب اس کو کیسے اتارنا ہے؟ ذکر اللہ. اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ وضو اکثر ہمارے ہاں اچھے لوگ بھی وضو کرنے والے بعض دفعہ بھول جاتے ہیں اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، بس ہاتھ دھوئے کلی کی. اور لیکن جب ہم نے باب طہارت پڑھا تو اس میں شروع بھی اللہ کا نام ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بسم اللہ، اور اس کے بغیر وضو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور وضو جب مکمل کرنا ہے تو اس وقت بھی فرمایا جب وضو کرنے والا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. سبحان اللہ کا ذکر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ سے ہی ہم رحمت کشید کرتے ہوئے علامہ صاحب پیغام آج کی مبارک نشست کا، طہارت کا. جی دیکھیے جو معبود ہے نا وہ سبحان ہے، جب وہ اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے تو اب شان تنزیہ تو مخلوق کی تو وہاں رسائی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لہٰذا اب طہارت کا کون سا درجہ اور مرتبہ ہو کہ جس پہ عابد فائز ہو اور معبود سے جڑ جائے. کیا بات ہے. تو کس درجے کی نفاست چاہیے، لطافت چاہیے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ اشارہ اس طرف لفظ نظیف پہ سے دیا، اور حدیث پاک میں ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ اکبر کبیر. اللہ خود نظیف ہے اور نظافت پسند کرتا ہے. اب چونکہ وقت نہیں کہ ہم ادھر جائیں، ورنہ یہ طہارت اور چیز ہے، نفاست اور چیز ہے، لطافت اور چیز ہے، اور نظافت ان سب سے اوپر کی چیز ہے، اور وہ باطنی طہارت کا نام ہے نظافت. یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ تو آپ نے بڑے چمک دمک لباس پہنا ہو اور جسم گندا ہو، اور پھر جسم کے پیچھے جو روح ہے وہ اس سے بھی گندی، اللہ یہ نہیں. اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، آپ نے بھی نام لیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہو اللہ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تیرا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ ہو. اللہ. اچھا یہاں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے ہیں نا، نزع کا عالم ہے، تو خادم نے جب وضو کرائے تو یہ خلال رہ گئے، اس کو ہم خلال کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا جاتے ہوئے تو محبوب کی ادا کا سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار رات کو نا تہجد میں آنکھ لیٹ کھلی تو جلدی میں تھا، ماشاءاللہ پورے ہاتھ دھو نہ سکا مسنون طریقے سے، جلدی سے کلی کی. تو کہتے ہیں اسی رات میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے
اور فرمایا فضیل میری سنت چھوڑ دی. ہے بس یہ فرمانا تھا تو میں نے 500 رکعت اس کے کفارے میں پھر ادا کی.